السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں سوچا اور اس کا فون آ گیا، یا کسی آنے والے واقعہ کا خواب میں پہلے ہی نظر آ جانا؟ ہم سب نے باطنی آنکھ یا تھرڈ آئی کے بارے میں سن رکھا ہے۔ کچھ لوگ اسے چشم باطن کہتے ہیں اور سائنس اسے پینیل گلینڈ کا نام دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی باطنی آنکھ کھل چکی ہے؟ یہاں پہ تو لوگ روز نئی نئی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری باطنی آنکھ کھل گئی ہے اور ہمیں وہ چیز سب کچھ روحانیت میں مل چکا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 6 بڑی نشانیوں پہ بات کریں گے جو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی باطن آنکھ جاگ چکی ہے یا کھل رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ایک ایک لفظ کو سنیے گا، کیونکہ آخری نشانی سب سے اہم ہے۔ پہلی نشانی ہے انٹویشن کا حد سے زیادہ تیز ہو جانا۔ انٹویشن مطلب عام طور پر ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم اس کے کپڑے یا بات کرنے کا ڈھنگ طریقہ دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی باطنی آنکھ ایکٹیو ہو رہی ہے تو آپ انسان کو چہرے کے پیچھے چھپے اس کے اصل انٹینشن، ارادے کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شخص مخلص ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ کا دل آپ کے پہلے ہی وارننگ دیتا ہے، جسے ہم گٹ فیلنگ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے تو یہ پہلا اشارہ ہے۔ دوسری بڑی نشانی ہے خوابوں کا بدل جانا۔ عام لوگوں کے خواب بے معنی اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جس کی باطنی آنکھ کھل رہی ہو اس کے خواب نہایت صاف، واضح اور رنگین ہو جاتے ہیں۔ آپ کو آنے والے وقت کے اشارے خوابوں میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز ہوتی ہے جسے سائنس لوسیڈ ڈریمنگ کہتی ہے، یعنی خواب کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ اس خواب کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو لاشعور ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے اور جاگ اٹھا ہے۔ تیسری نشانی فزیکل ہے۔ ہم نے جو پچھلی دونوں نشانی کی وہ مینٹلی تھی، نفسیاتی تھی، اب جو ہے وہ ہے جسمانی، فزیکل، وہ ہے جسمانی بدلاؤ۔ ہماری دونوں آئی بروز کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا، وہاں ہمارا تھرڈ آئی چکرا ہوتا ہے۔ جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کو اس جگہ پر ایک عجیب سا پریشر یا کھجلی، چنگ یا ہلکی سی سرسراہٹ، وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں شاید آپ کو لگے کہ سر میں ہلکا درد ہے، لیکن یہ درد عام بیماری والا درد نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی انرجی ہوتی ہے جو آپ کے دماغ کو کھول رہی ہوتی ہے۔ آپ کو لائٹس سے اور تیز آوازوں سے تھوڑی سینسیشن ہونے لگتی ہے۔ جب باطنی آنکھ کھلتی ہے نا، چوتھی نشانی بتا رہا ہوں، چوتھی نشانی ہے کہ آپ کو اکیلے پن میں سکون ملتا ہے۔ جب باطنی آنکھ کھلتی ہے تو انسان اس دنیا کی بحث، مباحثے، جھوٹ اور دکھاوے سے تھک جاتا ہے۔ آپ کو محفلوں میں جانا، فضول باتیں کرنا بورنگ لگنے لگتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھیں، قدرت کو دیکھیں، نیچر سے کنیکٹ ہو یا خاموشی میں وقت گزاریں۔
یہ اکیلاپن کا مطلب ڈپریشن نہیں ہوتا یا آئسولیشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ اپنے آپ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی روح کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں نشانی ہے قدرت کے اشارے، جسے ہم انگلش میں سنکرونائسٹیز کہتے ہیں۔ کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کلاک دیکھیں، آپ کو 11:11 یا 11:11، 2:22 یا 3:33 دکھتا ہے۔ ایسا نمبر کا بار بار ایک ہی طرح سامنے آتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیا لوگ اسے اتفاق سمجھتے ہیں؟ لیکن عقل باطن رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ یونیورس یا قدرت آپ کو سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، اور آپ کی اسپرچل اویکننگ، جسے ہم روحانی بیداری کہتے ہیں، وہ ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں، یہ اشارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اسپرچل اویکننگ، روحانی بیداری اور ہماری باطنی آنکھ کھل رہی ہے۔ اور جب آتے ہیں سب سے آخری اور اہم نشانی پر، زندگی کا اصل مقصد کو سمجھ آنا، یہ سمجھ جانا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، ہم ہمیشہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے یا ہماری زندگی یہاں آنے کا جو مقصد ہے اس سے ہے ہی نہیں۔ صبح اگر آپ دیکھیں، صبح لوگ گھر سے نکلتے ہیں روزی روٹی کے چکر میں، اور رات تک اتنے جھوٹ، اتنے دھوکے اور اتنی محنت کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ جانتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ روزی کا جو وعدہ ہے یہ خدا نے، اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن وہ اس میں ساری انرجی ایسی چیز میں اپنی ساری انرجی گوا دیتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا، اور ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں انسان کو خود محنت کرنی ہے، وہ ہے اس کا کردار۔ تو جن کی بھی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ ہماری زندگی یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا یہاں آنے کا مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، بس۔ یہ صرف ایک تھم رول یاد رکھیے، اگر دوسروں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی سارے راستے آسان کر دے گا۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے لیے جب تک کے لیے میں نئی ویڈیو بناؤں، مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔